الرحمن الرحیم. شکر رب الجمال باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نظر اللہ مرخدہ کے اشعار ہیں. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا. میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا. یہی عاشقوں کا سیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریا و بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، میری جان ناتواں کا تیرے غم پہ صبر کرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہاں، میرا نالائے ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا. میرا ہر خطا پہ رونا ہے، یہی میری طلب
کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا حضرت والا رحمہ اللہ کا منتا ہے تیری شان جذب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا السلام علیکم کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو مظہر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں جو ذکر اللہ نے فرمایا ہے اللہ کی حمد و تعریف ہے اور اللہ سے استعانت طلب کرنا عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر پھر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ سے استعانت کے بعد عبادت میں مشغول ہو گئے ان کی نشانیاں کیا ہیں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب وہ ان چیزوں پر ایمان لائے جو چیزیں انہوں نے دیکھی نہیں مثلا اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لایا اور وہ تمام چیزیں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے جنت ہے جہنم ہے انسان نے نہیں دیکھی لیکن پھر بھی اس کے اوپر انسان ایمان رکھتا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں بیان فرمائی اور اس کے اوپر ایمان لانا ہر مومن پر لازم ہے تمام انبیاء سابقین کے اوپر ایمان لانا یہ بھی لازم تمام پچھلی کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے جیسا کہ حدیث جبرائیل کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک انسان کی شکل میں اور آپ علیہ السلام کے گھٹنوں جہاں آپ بیٹھے تھے آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گئے تو صحابہ حیران ہو گئے کہ کون سی ایسی شخصیت ہے
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے. اس میں یہ تمام چیزیں تھیں کہ مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کی کیا چیز ہے. آپ نے بتایا کہ غیب کی چیزوں کے بارے میں بتایا. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شخص کون تھا؟ یہ دیکھنے سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ دور سے سفر کر کے آیا، لیکن چہرے پر تھکاوٹ نہیں تھی. لگتا تھا دور سے سفر کر کے آیا ہے لیکن کپڑا صاف ستھرا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تعلیم دینے کے لیے اللہ نے ان کو انسانی شکل میں یہاں بھیجا تھا. تو کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے کہ جو اللہ نے نہ بتلائی ہو. اللہ ملائکہ کے ذریعے بھی اللہ نے بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اس میں بھی بتلائی گئی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، آخرت کی تیاری کا طریقہ کیا ہے. تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کے سامنے ان کو بیان کیا تو صحابہ نے آمنا و صدقنا کا. ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو میں ایمان ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے کلمہ پڑھے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرے. آج ہم زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، لیکن اللہ کی ربوبیت میں شک ہوتا ہے. یہ اس کی بڑی بحث ہے. خیر مختصر یہ ہے کہ انسان جس طرح اللہ کو ماننا چاہیے، کہتے کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. لیکن ہم اگر اپنی زندگی میں سوچیں تو ہمارے پاس یہ ایمان موجود ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار اتنا معاملہ آگے بڑھ گیا، آپ کھانا کہاں سے کھائیں گے، رزق کہاں سے ملے گا، کون دے گا رزق؟ تو جو کائنات پیدا کر رہا ہے اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ پھر بھی ہمیں رزق دے گا. کیوں؟ رزق کی ذمہ داری اس کی ہے. اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہارا رزق میرے ذمے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا، ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں دیا، بھائی کا رزق بھائی کے ہاتھ میں نہیں دیا. اللہ نے فرمایا رزق کا وعدہ میرا ہے، رزق میں تمہیں عطا کروں. اس لیے فرمایا الذین یؤمنون، میں وہ لوگ جو ایمان لائے. اور ایمان کے بھی درجات ہیں. ایمان کے درجات کیا ہے؟ جس طرح ہم لوگ ہیں بزرگوں کی صحبت میں جاتے ہیں تو ایمان کچھ اور ہوتا ہے، یا کوئی دین کی بات سنتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان مسجد میں کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جب مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں وہ ایمان باقی نہیں رہتا، ایمان کم ہو جاتا. لیکن اتنا کم نہیں کہ انسان گناہ میں مشغول ہو جائے. ایمان کا وہ مقام تو نہیں رہے گا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے. ہاں ایمان کے اندر کمی ضرور آئے گی. جو انسان کی طبیعت ہے اس کے اندر کچھ دنیا کی طرف الفت ہوگی کہ یہ چیز لے لوں، یہ چیز لے لوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بازار سے گزر رہے تھے،
ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بازار میں کھڑے ہوئے رو رہے. پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ ابو بکر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان ایسے ہوتا ہے جیسے ہم جنت بھی دیکھ رہے جہنم بھی دیکھ رہے. جنت جہنم ہمارے سامنے ہوتی. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ قیامت کے دن جب میں جنت و جہنم دیکھوں گا تو میرے ایمان میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا. مجھے دنیا ہی میں اتنا یقین ہے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو یہ بات تو میری بھی ہے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمان کچھ ہوتا ہے، اور جب بازار میں آتے ہیں تجارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہمارا ایمان تھوڑا آگے جو خمسہ پیچھے کیوں چھوڑا ہوا ہے، تو ہمارا ایمان کیا ہے کم ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے. تو آپ علیہ السلام اس وقت صحابہ کی ہدایت کے لیے شمع نبوت موجود تھی. کوئی بھی اشکال ہوتا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سوال کر لیتے، آپ علیہ السلام اس کا جواب دیتے. صحابہ نے حضرت ابو بکر پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کسی اور مقام کا ہوتا ہے، اور جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہمارا ایمان وہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور سید الانبیاء ہے. اللہ نے انبیاء میں بھی درجات رکھے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تو ہم نے انبیاء کے اندر بھی بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. جن کے امتحانات سخت ہوئے اللہ نے ان کو فضیلت دی. اور دنیا میں سب سے سخت امتحان آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کی جماعت پر جو امتحان آئے ہیں وہ سب سے سخت امتحان ہے، اور جو ہم سے قریب ہوگا اس کے اوپر بھی ایسے ہی امتحانات آئیں گے. حضرت ابو بکر نے فرمایا رسول اللہ ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اگر بازار میں بھی تیرا وہی ایمان ہو تو ملائکہ بازاروں میں اتر کر تم لوگوں سے مصافحہ کرتے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر کمی کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ تم اپنے امور دنیاویہ کو پورا کر سکو. لیکن جب تم میرے پاس آتے ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری آخرت کو میں سنوار دوں. تب حضرت ابو بکر کو سمجھ میں آیا کہ اگر ہماری وہی حالت ہوتی تو ہم بازاروں میں خرید بھی نہیں سکتے تھے، تجارت بھی نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ اور پھر یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ایک چیز اور مسئلہ نکلتا ہے کہ جو لوگ مشائخ کے پاس جاتے ہیں ان کا ایمان اس وقت کچھ اور ہوتا ہے. جب مشائخ سے دور ہو جاتے ہیں پھر ایمان کم ہو جاتا ہے. وہ کمی اس لیے کہ تم امور دنیاویہ کی طرف، گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہے. اگر انسان کا ایمان وہی رہے تو انسان امور دنیاویہ کو انجام دے ہی نہیں سکتا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھ لیتے تھے تو آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ دیر گفتگو فرماتے تھے. نبی کی نماز کیسی ہوگی یہ خود سوچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم میری صرف نقل کر لو تو بھی کامیاب ہو جاؤ.
اور ایک موقع پر صحابہ اکرام سے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ دین کے اگر 10 حصے کیے جائیں اور تم اگر ایک حصہ چھوڑ دو اللہ تمہیں جہنم میں بھیج دے گا، لیکن تمہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی کہ اگر وہ 9 حصے چھوڑ دے اور ایک پر عمل کرے اللہ ان کی نجات کر دے گا۔ کیوں؟ کہ ان کے لیے دین پر چلنا ایسا ہے جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑ کر کے چلنا۔ وہ دور یہی دور ہے۔ آج کے دور میں آسان ہے نہیں، لوگ مذاق اڑاتے، یہ ہو گیا، اس طرح ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ تو انسان کیا ہے، وہ دل میں سوچتا ہے یار سبھی تو یہ کر رہے۔ آج دعوی محبت تو کرنا آسان ہے، لیکن محبت کے مطابق عمل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی حفاظت کریں گے خواہ ہمیں اس میں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ عشق رسول کے اندر اگر ہمیں موت آ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو عاشق رسول بن رہا ہے، تو عاشق معشوق کا عکس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل گزرا، اس نے کیا کہا؟ اے محمد نعوذ باللہ میں نے دنیا میں آپ سے بدترین چہرہ کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا صدقت، جا یہاں سے، تو نے صحیح کہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا میں آپ سے زیادہ حسین چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا صدقت۔ تو جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ابو جہل بھی سچا اور ابو بکر صدیق بھی سچے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کہ میں آئینہ نبوت ہوں، جو آتا ہے مجھ میں وہ اپنا عکس دیکھتا ہے۔ ابو جہل آیا، اس کو اپنا کفر نظر آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا تو نے صحیح کہا۔ اور ابو بکر صدیق آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام صدیقیت عطا کیا ہے، تو انہوں نے جب میرے آئینہ نبوت میں اپنے آپ کو دیکھا تو صدیقیت کا تقاضا تھا کہ کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا تو بھی سچا ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ مومن آئینہ ہے مومن کے لیے۔ کیا مطلب؟ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ اس مسلمان میں اپنا عکس دیکھ رہے، آپ اس کی برائیاں نہیں بیان کر رہے، آپ اپنی برائیوں کو خود اس کے نام سے بیان کر رہے۔ پھر انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے 2 نقصانات ہو۔ نمبر 1 تو ظاہری نقصان۔ ظاہری نقصان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی عمر میں، اس کی عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ کشادگی نہیں رکھی، ہر طرف سے پریشان ہے۔ کبھی رزق کی طرف سے پریشان ہے، کبھی بیماری کی طرف سے پریشان ہے، کبھی گھر کی طرف سے پریشان ہے، کبھی پریشان کرنے والے لوگ اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے کیا حسب الناس ان تترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم خالی یہ کہہ دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں؟ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے بھی آزمائیں گے، بھوک سے بھی آزمائیں گے، تمہارے باغات،
تمہیں پھل کم ہوگا، ہم اس سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ لیکن جو انسان صابر رہا کہ اللہ تو نے اگر کم دیا ہے تو بھی میں راضی ہوں، اللہ فرماتے وبشر الصابرین، صبر کرنے والے انسان کے لیے خوشخبری۔ سراج آنکھ بند کر کے نہیں سنوں، آنکھ کھول کے سنوں، سمجھ گئے؟ تو اللہ رب العزت آزماتے ہیں انسان کو، لیکن آزمائش کیسی ہوتی ہے؟ جیسا ایمان ہوگا ویسی آزمائش ہوگی۔ اگر اللہ سے بہت ہی زیادہ قریب ہے تو آزمائشیں بھی ویسی آتی۔ اگر اللہ سے جتنا دور چلا گیا، انسان اپنوں کو آزماتا ہے، دوسروں کو نہیں آزماتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان کیا کرتا ہے؟ کسی پڑوسی کے بچے کا امتحان نہیں لیتا، لیکن اپنے بچے کا لیتا۔ کیوں؟ اس کو اپنی اولاد سے محبت، اولاد سمجھ کر کے وہ اس کا امتحان لے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کفار کا دنیا میں امتحان نہیں لے رہے، ان کا امتحان ایک ہی دفعہ آخرت میں ہوگا، اور پھر جو فیصلہ ہوگا جہنم کا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن مومن کا امتحان دنیا میں ہی ہوگا۔ کیوں؟ دنیا کے امتحانات اللہ تعالیٰ نے کس لیے رکھے ہیں کہ بعض دفعہ انسان عبادت کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی آزمائش ڈال دیتے ہیں، اور پھر بندہ صبر کرتا ہے، صبر سے اللہ اس کو اور اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ آزمائیں گے، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن اب انسان کو کیا چاہیے؟ اپنی کمزوری اللہ کے سامنے رکھے۔ اللہ میں ضعیف ہوں، اللہ میں کمزور ہوں، اللہ میرے ارادے پکے نہیں ہیں، اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تو امتحان لے، لہذا میں امتحان سے پناہ چاہتا ہوں۔ عافیت مانگے۔ کیوں؟ اللہ امتحان لے رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ امتحان لیتے تو اللہ تعالیٰ انسان کی طاقت کے ایمان کے مطابق اس کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایسا امتحان لے کہ بالکل ہی انسان مر جائے۔ ہر انسان کا امتحان الگ الگ ہے، یعنی جیسا ایمان ہے ویسا امتحان ہے۔ جتنا دادا نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص جتنا قریب ہوگا اس کا امتحان بھی ویسا ہی ہوگا، اور جو شخص جتنا دور ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دور جا رہا ہے تو کیا ہوا، میرا نقصان تھوڑی ہے، تیرا اپنا نقصان ہے۔ جب تیرا اپنا نقصان ہے تو میں بھی تجھے کیوں آزماؤں جب تو ہے ہی نہیں میرا۔ تو آج دعوی عشق کرنا تو ہم آسان سمجھتے ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بناتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے پہ ہمیں توفیق ہوتی، تکلیف ہوتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ انسان عشق رسول کے اندر کہتا ہے جان بھی قربان ہے، تو بھائی گال قربان کر دے، اس پر اللہ کے نبی کی سنت کو سجا لے، ورنہ کیا ہوگا؟ منافقین کے اندر چلا جائے گا۔ نفاق کر رہا ہے، زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ منافقین کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ بھی تو یہی تھا، زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جب الگ ہوتے تھے قرآن خود کیا کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بھائی، تمہیں کوئی تکلیف ہو تو ہمیں بتانا، اور جب الگ ہو جاتے تھے
تو کہتے تھے ہم ان بیوقوفوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی مومنین کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ یہی حال کہ ہم ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن ہماری زندگی کے اندر کتنے اعمال ایسے ہیں جو ہم سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر غور تو کریں۔ یہ آزمائش ہے، اور آزمائش ایسی ہے کہ تم نفس کے غلام بنتے ہو یا اللہ کے۔ اگر اللہ کے غلام ہو تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت بنانے میں، آپ کی عادات کو اپنانے میں، اور آپ کی رفتار گفتار کو اپنانے میں انسان کو ایک لمحے کی بھی تاخیر برداشت نہیں ہوتی۔ آخر جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اسی دنیا کے اندر اہل علم بھی رہتے ہیں، اسی دنیا میں صلحاء بھی رہتے ہیں، اسی دنیا میں نیک و صالح بھی رہتے ہیں۔ آخر ان کو کیسے توفیق ہو گئی؟ ان کے اندر کہاں سے ہمت آئی؟ انہوں نے باہمت لوگوں سے تعلق کیا، اللہ نے ان کے اندر بھی ہمت منتقل کر دی۔ وجہ بس سیدھی سی ہے، آج ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، ہم دین سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ استنجے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں۔ سنت کے مطابق استنجا کس طرح کیا جاتا ہے، ہمیں اس کا بھی علم نہیں۔ اس کے باوجود مسلمان کیا کہتا ہے؟ نہیں مولوی صاحب ہمیں مسئلہ نہ بتاؤ، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو کس چیز کا مسلمان ہے؟ زبان سے تو منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے، اللہ نے سورہ منافقون نازل فرمائی۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا یہ دل سے نہیں کہتے، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ اور اس کے نبی جانتا ہے کہ منافقین کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور ان جھوٹوں کے اوپر گواہی ہے اللہ کے پاس۔ تو ایک ہے دل سے تسلیم کرنا، دل سے ایمان لانا۔ آج ہمارا ایمان جدی پشتی ہے، باپ بھی مسلمان تھا، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، تو انہوں نے بچپن میں ہمیں کلمہ پڑھایا، ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد کی جو چیزیں تھیں نہ انہوں نے اس کی طرف توجہ دی کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، کس طرح اس کو پکا اور سچا مسلمان بنایا جائے۔ اگر ایک انسان اپنی اولاد کو عالم نہیں بنانا چاہتا، ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے، انجینئر بنانا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ سب سے بہتر چیز کیا ہے کہ ایک اس کو اچھا مسلمان بنائے پہلے۔ جب تک وہ مسلمان اچھا نہیں بنے گا، وہ نہ ڈاکٹر اچھا بنے گا، نہ وہ انجینئر اچھا بنے گا، نہ وہ گریجویٹ اچھا بنے گا۔ اس کے دل کے اندر کیا ہوگا کہ یار کہیں سے موقع ملے تو میں بھی کچھ حصہ میں بھی کھینچ لوں۔ جب اللہ کا خوف بندے کے دل میں ہوتا ہے اور اس کو یہ استحضار ہو، علم یعلم بان اللہ یرا، اے انسان تو کتنا غافل ہے، یہ نہیں جانتا اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہم بڑے بڑے یہ مارکیٹوں کے اندر جاتے ہیں، وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ابھی انسان کسی کی دکان پر سے کوئی چیز اٹھا کے بھاگتا نہیں، خواہ کیمرہ ہو یا نہ ہو، وہ اس کیمرے سے ڈر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو اس کی شہرت سے بھی قریب ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے وقت ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتا کہ اللہ رب العزت کو میں ناراض کروں۔
کیمرے میں اگر انسان آ بھی گیا تو کیا ہوا؟ وہ کیا کریں گے؟ سزا دیں گے، آپ معافی مانگو تو بھائی غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے تو ایسا نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، بس یہ ہو گیا، وہ معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ شہر سے قریب ہے، اللہ نے کرامن کاتبین یہاں بٹھائے ہوئے ہیں، فرمایا تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی لکھی جاتی، چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی لکھا جاتا، لیکن نیکی فوراً لکھی جاتی ہے اور گناہ 24 گھنٹے کے بعد لکھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی دلیل ہے نہیں ہے کہ انسان جب برائی کرتا ہے فسق و فجور کے اندر پڑ جاتا ہے، کوئی گناہ ہو گیا تو گناہ کا فرشتہ اس کو لکھنا چاہتا ہے، تو نیکی کا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ رک جا، یہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ لکھنا چاہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ رک جا، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ یہاں تک کہ 24 گھنٹے کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ اب یہ توبہ نہیں کرے گا تو لکھ لے اس کو۔ آج کیا ہے؟ ہمیں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی۔ بھائی 1000 بار انسان سے اگر ایک دن میں گناہ ہوتا ہے اور وہ 1000 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ 1000 مرتبہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر گناہ ہو گیا تو بتقاضۂ بشریت ہوا ہے، تمہارا بشری تقاضا تھا، تم سے گناہ ہو گیا، اب ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ توبہ کر لو اور واپس اپنے رب کے آغوش رحمت میں آ جاؤ۔ توبہ کر لی، معاف ہو گیا۔ یہاں تک کہ بعض ایسے لوگ گزرے کہ جن کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا ہے، نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ حج کیا، نہ جہاد کیا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، کوئی عبادت نہیں کی، سیدھا جنت کے اندر۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، تو وہاں سے ایک صحابی کا گزر ہوا، پوچھا کیا کر رہے؟ کہا کھجور ہے، کھجور کھا رہا ہوں، بھوک لگی ہے۔ فرمایا یہ تیری کھجور تیرے اور جنت کے درمیان میں حائل ہے، اگر تو کھجور چھوڑ کر لڑنا شروع کر دے تو ایک جیسے ہی شہید ہوگا جنت میں جائے گا۔ بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابی نے کھجور ایک طرف رکھی اور تلوار لے کر کے کفار میں گھسے اور شہید ہو گئے اور سیدھا جنت کے اندر۔ حالانکہ صحابہ اکرام کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن کی بلاغت اور فصاحت ایسی تھی کہ صحابہ بھی پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا، آپ ہمیں بتا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تشریح فرماتے۔ تو دو رنگا انسان نہ چلے، یک گیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو مضبوطی کے ساتھ۔ یہ کہو ہم دنیا کو بھی خوش کریں گے، آخرت کو بھی خوش کریں گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ کو خوش کر لے، اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں میں نہیں، دنیا کے اندر جو مخلوقات ہیں، جو جانور ہیں، جو گوشت کھانا پسند کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی اللہ آپ کی محبت ڈال دے گا۔ حالانکہ جانور کی کیا ہے؟
وہ تقاضا کیا کرتا ہے؟ انسان آئے چیر پھاڑ کے کھا جاتا، ایسے ہی ہے نا، انسان جانور چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا، لیکن جب انسان اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی محبت ان درندوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے، وہ درندے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ کیوں؟ درندوں کے دل میں بھی تو اللہ ہی نے دل رکھا ہے۔ کس نے دل رکھا ہے؟ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کے اندر دل بھی اللہ نے رکھا ہے۔ تو فرمایا الذین یؤمنون، میں وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان نام کس کا ہے؟ تو میں ایمان نام ہے اس چیز کا کہ انسان کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ نمبر 2 کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی منہیات کو چھوڑ کر، مکروہات کو چھوڑ کر، اللہ کی طرف سے جن چیزوں کا حکم اپنے بندوں کے لیے آیا ہے اس کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے قبول کر لے۔ یعنی سمجھ آئے یا نہ آئے، قبول کرنا ہمارا فرض ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر انسان اس کے اندر تردد کرتا ہے کہ یار ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں یاد نہیں ہے، اللہ نے جس چیز کا وعدہ فرمایا ہے وہ چیز ہو کر رہے گی۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات میں اس بات کا شک کرنا، پتہ نہیں اللہ مجھے بچائے گا یا نہیں بچائے گا، اللہ رزق دے گا یا نہیں دے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اترتے ہی نہیں۔ کیوں؟ انسان کی عقل کیا کہہ رہی ہے؟ ایک طرف 1000 ہے، ایک طرف 313 ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ 1000 غالب ہوں گے۔ اور وہی کیا کہتی ہے؟ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کہ بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے اس وقت۔ 3 دفعہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ فرمایا قرآن کریم میں، فرمایا کہ ہم 1000 ملائکہ سے ہم نے تمہاری مدد کی۔ دوسری جگہ فرمایا 3000 ملائکہ ہم نے تمہارے پاس بھیجے، اور ایک جگہ فرمایا ب5,000 من الملائکہ، 5000 فرشتے ہم نے تمہاری طرف بھیجے۔ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں۔ انسان فضائے بدر پہ، انسان کو شک کس بات کا ہے؟ اللہ نے اگر موت لکھی ہے تو موت آنی ہے۔ مبارک ہے وہ موت جو اللہ کے راستے میں آ جائے، مبارک ہے وہ موت کہ انسان اللہ کو ناراض نہ کرے کہ اللہ موت آتی ہے تو قبول ہے، لیکن تیری نافرمانی نہیں کروں گی۔ اسی لیے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا نیم جا بستانت، اللہ تھوڑی سی جان لیتے ہیں، پوری جان نہیں لیتے۔ نیم جا بستانت وسط جا دہت، اور سینکڑوں جانے تمہیں عطا کرتے، آج وہمت نہ آئے در در، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا چیز عطا کر رہا ہے۔ انسان سوچے تو صحیح کہ میں ایمان لا رہا ہوں تو کس ذات کے اوپر ایمان لا رہا ہوں؟
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توریت کے اندر اور انجیل کے اندر ان کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا. فرمایا 11 راہب، اس زمانے میں راہب ہوتے تھے جو کتابوں کو سمجھنے والے ہوتے تھے. قرآن سے پہلے جتنے کتابیں نازل ہوئی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور جو صحیفے نازل ہوئے وہ ان کو سمجھتے تھے. حضرت سلمان فارسی ان کی خدمت میں جاتے تھے تو وہاں پر ان کتابوں میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی دی، جگہ بھی بتائی کہ کہاں ہم ایسے نبی کو پیدا کریں گے، اس نبی کی نشانی کیا ہوگی. حضرت سلمان فارسی کو غرض تھی، لکھا ہے 11 راہبوں کے پاس اپنی زندگی کا وقت گزارا. ہر راہب سے مرتے وقت پوچھا اللہ کا آخری نبی کب آئے گا. اس نے کہا میرے علم میں نہیں، وہ فلاں جگہ جو راہب ہے وہ مجھ سے بڑا عالم ہے، اس کی خدمت کر جا کر. حضرت سلمان فارسی اس کے پاس گئے، اس کی خدمت. جب وہ مرنے لگا تو پوچھا اللہ کا آخری نبی آئے گا، وہ کہاں ہوگا. مجھے اتنا علم نہیں ہے، تو فلاں کے پاس جا. یہاں تک کہ 11 راہبوں کے پاس پہنچے. جب 11ویں کا انتقال ہونے لگا تو پوچھا اللہ کے نبی آخری نبی کہاں آئیں گے. فرمایا مبعوث مکے میں ہوں گے لیکن زندگی مدینے میں گزاریں گے. نشانی ان کی کیا ہے؟ فرمایا 3 نشانیاں راہب نے بتائی. فرمایا صدقے کا مال کبھی خود استعمال نہیں کریں گے. ہاں ہدیہ دو گے، ہدیے کو قبول کریں گے. نمبر 3 ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں تو 11 راہبوں کے پاس کتنے سال رہا تھا، میری خوشی کا کوئی حال نہیں رہا. میں مدینے آ گیا. جب مدینے آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے ذہن میں اس راہب کی وہ باتیں آئی کہ وہ صدقہ اور زکوٰۃ قبول نہیں کریں گے، قربہ میں دیتے. بھئی یہ لائٹ بند کرو، کس نے جلائی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال لے کر گئے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے. آپ نے صحابہ کو دیا، فرمایا جاؤ اس کو غربا میں تقسیم کرو. اب ایک نشانی پوری ہو گئی. دوسرے دن آئے، پھر کچھ مال لے کر کے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر کے آیا. آپ نے فرمایا صحابہ قریب ہو جاؤ، ایک انسان ہمارے لیے ہدیہ لے کر کے آیا، آؤ کھانے میں شریک ہو. حضرت سلمان فارسی نے کہا دوسری بھی قبول ہو گئی، لیکن سامنے بھی تو سید الرسل تھے، تمام رسولوں کے بڑے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا سلمان کیا تیرے دل کے اندر کوئی چیز اور بھی باقی ہے؟ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میرا تو رنگ اتر گیا کہ یا اللہ، میں 11 راہبوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا اور یہاں 2 چیزیں میں نے حق کی دیکھ لی، تیسری چیز کا رسول اللہ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا کیا ہے؟ فرمایا مہر نبوت دیکھنے سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گربان کھولا اور اس کو پیچھے کر دیا تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا یہاں مہر نبوت لگی ہوئی. آگے بڑھ کر حضرت سلمان فارسی نے چوم لیا اس کو اور فرمایا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ اس گروہ میں شامل ہو گئے جو جنت کی طرف کارواں جا رہا تھا، اس کے اندر شامل ہو۔ اللہ حالانکہ پیدا کس میں ہوئے تھے؟ مشرکین میں پیدا ہوئے تھے، کفار میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ایمان کی دولت دینی تھی تو فارس سے 11 راہبوں کی خدمت کرتے ہوئے جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اعلان ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، جاؤ، اب تمہارا مقصد ہی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے اسی وقت کلمہ پڑھ لی۔ فرمایا مومن کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ایمان لائے گا تو اس کے ایمان کے اندر تردد کا ایک شائبہ بھی نہیں ہوگا۔ گناہ تو دور کی بات ہے، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حکیم اختر، اگر انسان زندگی میں ایک گناہ کبیرہ کرتا ہے، ایک گناہ کبیرہ، اور پھر توبہ بھی کرتا ہے، فرمایا حکیم اختر گناہ بھی معاف ہو گیا اور توبہ بھی قبول ہو گئی، لیکن دل سے اس گناہ کا خیال مرتے دم تک نہیں جائے۔ آج ہم سوچیں ہم کس مقام پر کھڑے، ہم کس جگہ کھڑے، ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنی ہمت ہے؟ نہیں ہے تو بھائی کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے دین کو پرکھا عقل کے ساتھ۔ صاحب اس کام کو تو ہماری عقل نہیں مانتی، ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، عقل لڑانے کا حکم نہیں دیا، اور ایمان وہی کامل ہے جو عقل نہیں، محبت کے طور پر لایا جائے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے لوگ ایمان نہیں لائے۔ مشرکین مکہ، ان سے لوگوں نے جب سوال کیا کہ کیا نبی نے کبھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی امانت میں خیانت کی؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی اپنے قول سے جھوٹے ثابت ہوئے؟ ہم نے سب سے زیادہ صادق اور امین آپ سے بڑھ کر نہیں پایا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد جب ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر تم فلاح پا جاؤ گے، انہوں نے کہا آپ نے یہ کیا بات کر دی؟ ہم بتوں کو چھوڑ کر آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ اب یہاں سے سمجھو کہ وہ عقل لڑا رہے تھے کہ صادق بھی کہہ رہے ہیں، امین بھی مان رہے ہیں، زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اس کا بھی اقرار کر رہے ہیں۔ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اہل مکہ نے، کوئی بڑے ہو کر کے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کی پیدائش مکے میں ہوئی تھی، بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا تھا کہ جس کے بارے میں کفار مکہ یہ کہتے کہ یہ عمل غلط ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، انہوں نے کہا ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں۔ آج مسلمانوں یہ حال ہے ہمارا کہ ہمیں اللہ کے نیک بندے دین کی طرف بلاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی آپ کی طرح دیندار بن جائیں۔ کیا ملے گا دیندار بن کے؟ فرق سمجھو، وہ مشرک تھے، ان کے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہوا، ہم مومن ہو کر ہم کیا کر رہے ہیں؟
اپنے گربان کے اندر جھانکو، اپنے آپ کو پہچانو، کیا ہے؟ ایمان لائے، اور ایمان کے بعد تردد ہے اس کے دل کے اندر کہ اللہ اپنے وعدے پر سچا ہے یا نہیں ہے۔ آج لوگوں کے دلوں سے ایمان کو نکالا جا رہا ہے، اس کی محنت کی جا رہی ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو۔ آج لوگوں کے قلوب سے دین کو صاف کیا جا رہا ہے۔ اس پر محنت کی جا رہی ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں خالی نعرے لگا کر جنت کے اندر چلا جاؤں گا؟ تو صحابہ سے زیادہ اونچے نعرے کون لگا سکتا تھا؟ پھر وہ غزوات کے اندر کیوں اترے؟ غزوات کے اندر عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک غزوے کے اندر کندھے کے اوپر کافر نے حملہ کیا، تلوار اتنی لگی کہ فرمایا میرا بھتیجا، اس سوراخ اتنا بڑا تھا کہ میرا بھتیجا اس کے اندر ہاتھ ڈال دیتا تھا بچپن میں۔ کیا صحابہ کو نعرے لگانے نہیں آتے تھے؟ آتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ اس سے ہونا کچھ نہیں ہے۔ اگر مومن بننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کو ہمیں پورا کرنا ہوگا، خواہ اس کے لیے جان دینی پڑے یا جان لینی پڑے۔ آج جان تک کی بات نہیں ہے، اللہ نے فرمایا گناہ چھوڑ دو، آج اس کے لیے امت تیار نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو میں نے بتا دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا تو فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد پھر جو جتنا دور ہوتا جائے گا آزمائشیں کم ہوتی جائیں گی، دنیا وافر مقدار کے اندر آتی جائے گی۔ صحابہ اکرام کی اکثریت جماعت جو تھی وہ غربا کی تھی، مالدار چند صحابہ تھے، اکثریت غربا صحابہ تھے۔ ایک وقت کھایا، دو وقت کا ہوش ہی نہیں، لباس نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب احد میں شہید ہوئے تو جب ان کی تدفین کی جانے لگی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کے اوپر جو چادر ڈالنی ہے وہ چادر چھوٹی ہے، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ سید الشہداء حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، سید الشہداء بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا سر ڈھانپ دو، پاؤں کے اوپر گھاس پھوس ڈال دو اور قبر کو بند کرو۔ یہ دنیا صحابہ نے ایسے گزار کر کے دکھلائی۔ آج ہم تو خواہشات کے وہ ہو گئے۔ آج ہم نے جب اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کر لیا کہ ہمیں اس مقام تک پہنچنا ہے، خواہ ہمیں اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے۔ کیا آج عدالتوں کے اندر لوگ جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے؟ بولو بھائی، کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ چوری کرنے والا کبھی اپنے آپ کو چور کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ لیکن جو انسان چوری پر مجبور ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ہمارے حکمران، جب آپ لوگوں کی وہ چیزیں جو ان کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جب آپ اس کو اتنا مہنگا کر دیں گے کہ غریب انسان کی پہنچ سے دور ہو جائے تو انسان کیا کرے گا؟ کہتے بھائی چوریاں بہت ہونے لگی، ڈکیتیاں بہت ہونے لگی، وجہ کیا ہے؟
کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے چور پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ مجبور ہو گیا کہ میں گجرانوالہ کا ایک علاقہ واقعہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، ایک بوڑھا آدمی ایک دکان سے 10 کلو آٹے کی تھیلی لے کر کے بھاگا، لوگوں نے پکڑ لیا، بولا مارو اس کو، شرم نہیں آتی اس بوڑھے کو، گاڑی سفید ہو گئی، چوری کر رہا ہے۔ اس نے کہا مارنے سے پہلے میری بات سنو، اگر میری بات سچ نہ ہو تو مجھے مارو۔ اس نے کہا 5 دن ہو گئے میں یہاں چوراہے پر آواز لگاتا رہا کہ کوئی مجھ سے مزدوری کرا لے، تم نے مزدوری نہیں کرائی، میرے بچے 5 دن سے بھوکے ہیں، اگر میں نے 10 کلو آٹے کی بوری چوری کی ہے، اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے چوری کی ہے۔ لوگوں میں یہ جی فلانا بہت اچھا ہے، فلانا بہت اچھا ہے، اس کو چھوڑ دو، وہ یہ چور ہے، وہ چور نہیں ہے، اس کے اندر یہ بات، یہ اپنی سوچ تبدیل کرو۔ جب تک نظام نہیں بدلے گا ظلم اسی طرح جاری رہے۔ آج چوری بڑھ گئی، مہنگائی اتنی ہو گئی، ایک انسان کی دسترس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے 2 بچوں کو اور میاں بیوی 4 آدمی سکون کے ساتھ صرف دال اور روٹی کھا سکے۔ حکومت وقت نے مہنگا کر دیا اس کو، کیوں؟ ان کو تو پتا ہے عوام ٹیکس دے گی، ہم تو کھائیں گے، عوام جانے اور لوگ جانے۔ یہ حکومت وقت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہیں کم سے کم اشیاء خورد و نوش کے اوپر ٹیکس معاف کرو۔ ہاں چلو، جو بڑی گاڑیاں، بڑے بنگلے، ان پر آپ ٹیکس بڑھا دو، وہ انسان کی ضروریات نہیں ہے۔ ضرورت انسان کی 4 کمروں میں، 3 کمروں میں، 2 کمروں میں بھی پوری ہوتی ہے، جھوپڑی میں بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن آپ کم سے کم اس کے جو 2 نوالے وہ کھاتا ہے وہ تو اس کے ہاتھ تک پہنچنے دو۔ جب آپ نہیں پہنچنے دو گے تو وہ چوری بھی کرے گا، جب چوری کرے گا تو پھر کچھ دنوں بعد وہ ڈکیتی بھی کرے گا، ڈکیتی کرتے کرتے وہ قتل بھی کرے گا، جب قتل کرے گا تب آپ اس کو پکڑ لیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ ایک قاتل پکڑا گیا، حکومت کی طرف سے اس کے لیے یہ فیصلہ ہوا، اس کو اتنے سال کی سزا، اس کو چور بنایا کس نے؟ اس کو ڈکیت بنایا۔ دوستو، یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں تسلیم کرنے چاہیے۔ مانتے ہیں یہ بات یا نہیں؟ ایک انسان کو اگر 2 وقت کی روٹی بھی مل رہی ہے، وہ انسان باہر جا کر چوری کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا، لیکن ایک انسان کے گھر میں بچے رو رہے ہیں، وہ باہر نکلتا ہے کہ اے لوگوں مجھ سے مزدوری کرا لو، میں مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اس کو مزدوری نہیں دیتے تو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ خود تو بھوکا رہ لے گا، اپنی اولاد کو بھوکا برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حکومت کو وقت کے ذمے ہے کہ جو چیزیں انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، آٹا ہے، دال ہے، چینی ہے، گھی ہے، اس کے اوپر سے ٹیکس ختم کر دو بھائی۔ کم سے کم غریب آدمی کھانا تو کھا سکے، کچھ محنت کر کے کھا سکے۔ آپ خالی یہ راگ لاتے رہو کہ ملک کے اندر لوٹ مار ہے، تو سب سے بڑے لٹیرے تو تم لوگ ہو۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی انسان 10,000 روپے چوری کرے، پولیس تھانے کے اندر لے جا کر کے وہ مارے گی، سب لالو لال ہو جائے گا۔ اور جو 10 ارب روپے چوری کرے اس کو سارے سلوٹ کر رہے ہو، وہ جہاں سے گزرے گا لوگ اس کو سلوٹ کر۔
یہ کیا ہے؟ جتنا اس کا حق ہے اتنا اس کا بھی تو حق ہے. اگر وہ پیٹ بھر کے روٹی اس سے بھی نہیں نکلی جاتی. جو سلوٹ لے رہا ہے نا، اللہ نے اس کو رزق تو دیا، معدہ نہیں دیا، اور جس کو معدہ دیا ہے اس کے لیے رزق آپ نے مشکل کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سوچنا چھوڑ دو کہ فلاں آئے گا تو سب کچھ ہو جائے گا. فلاں آنے سے نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بات بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک یہودی بھیک مانگ رہا تھا، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے. حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا ہوا، تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے مسلمانوں کو خراج دینے کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے پیچھے گھوڑے پہ بیٹھ، اور بیت المال میں لے کر کے گئے اور فرمایا اس کا وظیفہ جاری کرو، اور اس کے اوپر جو خراج ہے، جو اس کے اوپر جرمانہ ہے، وہ اس کا معاف ہے. اس وقت مسلمان عادل تھے تو یہود پر بھی رحم کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ تو کافر ہے یار، کوئی بات نہیں، بھوکا مرتا ہے مرتا رہے. اسلام کا نظام عادل ایسا ہے کہ مسلمان ہو، کافر ہو، کچھ بھی ہو، جو اس کی بنیادی ضرورت ہے اگر وہ آپ کے ماتحت ہے آپ اس کو پورا کریں. اللہ رب العزت ہر مسلمان کو آزمائش سے محفوظ رکھے، اور جس طرح اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. صحابہ ڈر گئے تھے، یا رسول اللہ کس طرح اللہ کا حق ادا کریں گے؟ تو کچھ تو اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے. ایک صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو نیک صالح بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کی غلط صحبت کو ختم کر دے، آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ رحم و کرم، فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ اپنے فضل و کرم سے جو اس وقت مہنگائی ہے اللہ اس کو کرم فرما. اللہ رحم والے حکمران عطا فرما. اللہ رحم والے حکمران عطا فرما. اللہ اپنے بارگاہ سے اللہ ہمارے لیے روزی کے دروازے کھول دے، رزق کی کشادگی پیدا فرما دے. اللہ مسلمانوں کو امانت دار بنا دے، اللہ خائن نہ بننے دے. اللہ مسلمانوں کو جھوٹا نہ بنا، اے اللہ ان کو جھوٹ سے ان کو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے تمام گناہ چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ رحم و کرم، فضل و عنایت اور عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. الہ العالمین یہاں پوری دنیا میں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، اور جو لوگ دین کے کام میں مشغول ہیں اور جو ان کی معاونت میں شامل ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین الہ العالمین ہم بندے ہیں اے اللہ، ہم ضعیف ہیں اور آپ قوی ہیں. اللہ آپ کا خزانہ اے اللہ اتنا بڑا ہے کہ آپ ساری دنیا کو سب کچھ بھی عطا کر دیں، آپ کا خزانہ خالی نہیں ہو سکتا. اے اللہ اسی کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ظاہری اور باطنی ایمان کی قوت عطا فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام فرما. جو مسلمان اپنے حلال روزگار کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما. اے اللہ جس مسلمان کے دل میں کوئی بھی جائز حاجت ہو اللہ اس کی تمام جملہ جائز حاجات کو اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے. اللہ جو گرمی پڑ رہی ہے الہ العالمین اس کو ٹھنڈک سے تبدیل فرما دے. اللہ مسلمان پریشان ہیں اللہ ہم وہ مسلمان تو نہیں اے اللہ لیکن تیرے بندے ہیں اللہ تو رحم فرما دے. اللہ آپ رحم فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے. وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
ہے.